اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 31۔ درس کا عنوان ہے دلائل عدم تحریف قرآن، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے تحریف نہ ہونے پر کچھ دلیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک دلیل قرآنی پیش کی گئی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جیسی۔ گزشتہ درس میں دوسری دلیل بیان کی گئی، دلیل روائی، جس میں انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ، وعطرتی جیسی روایات پیش کی گئی اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں بیان ہوئیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسری دلیل مسئلہ اعجاز قرآن ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ ہونا ثابت ہے، اور یہ خود اعجاز قرآن اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید کے لیے علماء کا اتفاق ہے، کہ قرآن مجید میں تحریف وہ معجزہ، قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن مجید کئی جہتوں سے معجزہ ہے، اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا بھی عدم تحریف قرآن کو سمجھاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے، اس کی جھلکی پیش کر دیتا ہوں، ایک ہلکی سی جھلک، کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ شبہ تحریف کو جو رد کرتا ہے وہ مسئلہ اعجاز قرآن ہے۔ علماء اعجاز قرآن کو تحریف قرآن کے خلاف اور شبہ تحریف قرآن کے خلاف اہم ترین دلیل کے عنوان سے مانتے ہیں، کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ ایک مکمل مطلب ہے جو قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے تحریف کی بنیاد پر، قرآن مجید میں تحریف واقع ہوئی اور ایک پورا میٹر قرآن سے حذف کر دیا گیا، تو یا قرآن مجید میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب ایک مطلب جو قرآن میں غیر اللہ نے اضافہ کیا ہے، غیر اللہ کے کلام کا جواب غیر اللہ کے لیے لانا ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا جواب آ جائے گا، اور اگر قرآن کا جواب آ جاتا ہے تو یہ آیات تحدی کے خلاف ہے۔ آیات تحدی قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہاں پر اگر جواب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ اعجاز سے باہر ہو جائے گا قرآن۔ تو قرآن اگر معجزہ ہے تو اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن مجید کا جواب کسی کے لانا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر غیر اللہ کا کلام قرآن میں ایڈ کیا گیا تو اس کا جواب ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ عدم تحریف پر ایک نمایاں دلیل ہے قرآن کا اعجاز۔ چوتھی دلیل عدم تحریف پر وہ گواہی تاریخی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود محافظ قرآن تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن مجید محفوظ رہے، اور قرآن مجید کے حفظ کرنے اور قرآن مجید کے یاد کرنے کے لیے مسلسل تاکید فرماتے تھے، اور اس رخ سے اسی جہت سے مسلمان جو ہیں قرآن کے حفظ کرنے پر خاص توجہ رکھتے تھے، اور شروع میں ہی قرآن مجید کو حفظ کرنے والے حفاظ، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، حفاظ قرآن کو خاص رتبہ حاصل تھا، اور حافظان قرآن کو اہمیت حاصل تھی۔ جماع القرآن یا حفاظ القرآن جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سامنے آ چکے تھے نبی اکرم کے تاکید کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ متعدد نسخے قرآنی جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں اسلامی مملکت کے منتشر پھیل چکے تھے، نشر پا چکے تھے۔ اب یہ جو قرآن کے مختلف نسخے مختلف جگہوں پر نشر پا چکے تھے، اور قرآن مجید کے جو نسخے عالم اسلام میں نشر کیے جا رہے تھے، تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن مجید بغیر تحریف کے رہ گیا باقی۔ اس وجہ سے جب ایک قرآن کے کئی نسخے ہو گئے تو اب اس میں تحریف کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ نسخے منتشر ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں کاٹ چھانٹ یا گھٹانے بڑھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کچھ قرآن شام میں ہیں، کچھ قرآن فارس میں ہیں، کچھ قرآن حجاز میں ہیں، ہر جگہ قرآن، اور سارے جگہوں قرآن آپ دیکھیں گے آج بھی یا نبی کی 50 سال بعد بھی 100 سال بعد بھی تو ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور بڑے بڑے دانشوروں اور ماہرین علوم مختلفہ کی رہنمائی کی ہے قرآن مجید نے، اور وہ لوگ قرآن مجید پر توجہ رکھتے رہے ہیں۔ اب اگر کچھ گھٹتا اور بڑھتا تو عامہ مردم اور دانشوران اسلامی جو قرآن کو مسلسل تحت نظر رکھتے تھے وہ سمجھ جاتے کچھ گھٹایا اور بڑھایا گیا ہے اور متوجہ ہو جاتے۔ لہٰذا اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں قرآن کے محفوظ رہنے، لوگوں کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پوری کرنے، لوگوں کے پاس کتاب اس کے نسخے موجود رہنے کے سبب قرآن میں تحریف کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ کیا ساتھ ہی ساتھ جو سارے لوگوں کو جانے دیجیے، کیا مولا کائنات کے رہتے ہوئے یہ چیز ممکن تھی کہ نبی کے جانے کے بعد قرآن بدلا جائے اور مولا کائنات خاموش رہ جائیں؟ کیا منطقی ہے یہ بات کہ راس دستگاہ خلافت میں جہاں امیر المومنین کی ذات تھی وہاں یہ چیز ممکن ہے کہ قرآن بدل دیا جائے اور مولا کائنات برداشت کر لیں، جبکہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صبح قیامت تک کی کتاب ہے اور قرآن مجید کا محافظ رسول اکرم نے مولا کائنات کو قرار دیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ عدم تحریف کی گفتگو ختم ہوئی، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نسخ قرآن کی بحث پر۔ قرآن مجید میں آیا نسخ واقع ہوا ہے کہ نہیں واقع ہوا؟ نسخ قرآن کہتے کسے ہیں؟ ناسخ و منسوخ کیا چیز ہے؟ نسخ قرآن کی ایک اہم بحث ہے، اس کو ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا جو ہے وہ یہ 24واں درس ہے۔ 24ویں درس میں نسخ قرآن کی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ در قرآن یہ ہیڈنگ ہے۔ نسخ کے سلسلے میں تعریف لغوی اور اصطلاحی پیش کرنے سے پہلے یہ ہیڈنگ ڈالتے ہیں صاحب کتاب نسخ در قرآن کی، اور کہتے ہیں کہ ہر اصلاحی حرکت میں، حرکت یعنی جو کام انجام دیا جاتا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہے، جو فعالیت ہے، جو مشن ہے، جو نہضت ہے، ٹھیک ہے، ہر اصلاحی اقدام کے جو آگے بڑھنے والا ہوتا ہے اس میں حالات اور شرائط کے تحت کچھ تغیر و تبدل بھی رونما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نئے برنامے اور نئے پروگرام بنتے ہیں، کچھ نئے قوانین سامنے آتے ہیں، یا قوانین کے اوپر بازنگری ہوتی ہے، یعنی نظر ثانی کی جاتی ہے، اور یہ نظر ثانی جو ہے قوانین پر اور بعض قوانین کا ہٹا دیا جانا یعنی نسخ کیا جانا، یہ شرائع اسلامی میں بھی اور شرائع آسمانی میں بھی واقع ہوا ہے۔ یعنی آسمانی شریعتوں میں بھی، الہی شریعتوں میں بھی قانون کا تبدیل کیا جانا کسی مصلحت کے تحت یہ ممکن واقع ہوا ہے۔ البتہ یہ جو بازنگری ہے اور یہ جو تبدیلی اور دیگرگونی ہے قرآن مجید کی، وہ شریعت اسلامی کی، یہ بس وہاں تک ممکن ہے جہاں تک یہ شریعت جو ہے شرعی قانون حد کمال کو پہنچ جائے، تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ کمال تک شریعت کو لے جانے کے لیے یہ نسخ قرآن مجید میں رونما ہوتا ہے۔ اب مثال قرآن مجید مطلب یعنی شریعت الہی میں نسخ واقع ہوتا ہے، قانون میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اکرم کی شریعت جب مکمل ہو گئی، پیغمبر اکرم کا دین جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کمال کا امکان نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم، تو نبی کے بعد اب نسخ ممکن نہیں ہے کہ نبی کے جانے کے بعد کوئی شریعت الہی میں نسخ واقع ہو اور قانون کو تبدیل کیا جائے، اس لیے کہ نبی اپنے زمانے میں شریعت کو کمال تک لے جا چکے ہیں۔ خوب نسخ جو ہے ایک نو بنیاد شریعت میں یا نئی قائم شریعت میں، مثال کے طور پہ جو ہے رسول اکرم جو دین اسلام لے کر کے آئے، حالانکہ اس کا بیس پہلے سے موجود تھا، جناب آدم سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن سطحی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک نیا دین تھا جو نبی لے کر کے آئے، دین اسلام۔ اس کی بنیادیں پہلے ہی گزشتہ نبیوں کے زمانے میں استوار ہو چکی تھیں، لیکن عامہ مردم کی نظر میں ایک دین جو نبی لائے ہیں وہ جدید دین ہے۔ تو شریعت جدید میں، نو بنیاد شریعت میں نسخ کا واقع ہونا ایسے ہی ہے جیسے طبی فیلڈ میں، میدانوں میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کرتے وقت
نسخوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک نسخہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوائیں دی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے جب مریض کی ضرورت کچھ دواؤں کی ہوتی ہے۔ پھر اس کچھ عرصے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد جب ڈاکٹر بلاتا ہے اگلے ہفتے پھر آئیے گا، تو پھر دوائیں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جن دواؤں کی ضرورت پچھلے ہفتے تھی ان دواؤں کی ضرورت اب نہیں ہے، اب دوا بدلی جا رہی ہے۔ تو وہ پچھلا نسخہ بھی اپنی جگہ مفید تھا، نیا نسخہ بھی اپنی جگہ مفید ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے وہ حالات کے تقاضوں کے تحت رونما ہوئی ہے۔ ایسے ہی شریعت میں بھی ہوتا ہے کہ حالات کے تقاضوں کے تحت تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ بعد والا نسخہ پہلے والے نسخے کا جائے گزین ہوتا ہے حالات کے تقاضوں کے تحت بہتر راہ حل پیش کرنے کے خیال سے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ما ننسخ من آیت اور ننسها نأت بخیر منها اور مثلها، ہم کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس کے جیسی آیت لے کر کے آ جائیں۔ تو جب آیت جو بعد میں آتی ہے وہ پہلی والی آیت کو نسخ کرتی ہے، بعد والی آیت جو ہے وہ حالات کے تقاضوں کے تحت پہلے سے بہتر شرائط کو فراہم کرتی ہے، پہلے سے بہتر حکم کو لاگو کرتی ہے، اس لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اب آیات ناسخ و منسوخ کو پہچاننا شروع سے ہی مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ آیات ناسخ و منسوخ کو جب پہچانتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے مقدمہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور معارف اور احکام الہی کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام، اب یہ بحث ہے کہ یہ اس لیے جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے نسخ قرآن کی بحث کیوں چھیڑی ہے اس کتاب میں، علوم قرآن میں۔ حضرت علی علیہ السلام قاضیان کوفہ میں سے ایک قاضی سے پوچھتے ہیں کیا ناسخ و منسوخ کی کتاب الہی کو پہچانتے ہو، ناسخ و منسوخ آیات ربانی کو پہچانتے ہو، قرآن میں کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے اس کو سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں ناسخ و منسوخ کے بارے میں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم خود بھی ہلاک ہوئے اور تم نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا، یعنی اپنے فیصلوں سے دوسروں کو ہلاک کر رہے ہو۔ یہ عیاشی کی تفسیر، محمد بن مسعود عیاشی کی تفسیر عیاشی کی جلد 1 صفحہ نمبر 12 کی روایت ہے۔ عیاشی جو ہیں بہت معتبر شیعہ مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے مولا کائنات کی۔ بہرحال تو اب اس لیے ناسخ و منسوخ کی بحث بہت اہم ہو جاتی ہے۔ ہم اس بحث میں وارد ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے لغوی تعریف نسخ کی بیان کی گئی، اور نسخ کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں صاحب کتاب کہ لغت میں نسخ جو ہے وہ مٹا دینے کو، ختم کر دینے کو اور تبدیل کر دینے کو یا جائے گزین کرنے کو کہتے ہیں، اور نقل و انتقال کو کہتے ہیں۔ یعنی نقل و انتقال، ایک دوسرے کی جگہ قرار دینا، تبدیل کرنا، اٹھا دینا، ہٹا دینا، ایک چیز کو اس کی جگہ سے اور دوسری چیز اس کی جگہ رہنا، یہ سارے مفاہیم جو ہیں یہ نسخ میں پائے جاتے ہیں۔ راغب اصفہانی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کی لغات کو واضح کرنے کے لیے سب سے بہتر کتاب جو لکھی ہے، جامع کتاب جو لکھی ہے، راغب اصفہانی لکھی ہے۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں نسخ یعنی کسی چیز کو ہٹا دینا، ختم کر دینا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز لے کر کے آنا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ جیسے آفتاب جو ہے وہ سائے کو ہٹا دے، یا مثال کے طور پہ پیری جو ہے وہ جوانی کی جگہ لے لے، تو پچھلی والی چیز کی جگہ پر نئی چیز کو قرار دینا، اسے نسخ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے نسخ کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک حکم کو ہٹا دینا جو ظاہری طور پر لگتا تھا کہ جیسے ہمیشگی حکم ہے، پہلے لگتا تھا، لیکن اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسرے حکم کو قرار دینا، تشریح کرنا دوسرے حکم کو، حکم جدید کو لانا، اس طریقے سے کہ حکم جدید جو ہے وہ حکم اول کا یا حکم قدیم کا جائے گزین ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ جمع بھی کرنا ممکن نہ ہو، اس کو جو ہے وہ ناسخ، اس کو نسخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ نسخ جو ہے ہمارے سوچنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں جیسے انسانوں کے لیے نسخ ہوتا ہے۔ انسان جب نسخ کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، خدا جب نسخ کرتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔